وقد كان بالسقم دهرا طريق تقال تہجد بہت لاڈلی عبادت ہے۔ رمضان میں تہجد اور بھی زیادہ لاڈلی ہو جاتی ہے، اس لیے سحری سے پہلے تہجد پڑھنے کی پوری کوشش کریں۔ اس رمضان میں اللہ پاک آپ کی ہر دعاؤں پر کن کہہ دے، آمین۔ رمضان کا ایک سجدہ بہت قیمتی ہے۔ یہ مبارک مہینہ ہماری دعاؤں کی قبولیت کے لیے آیا ہے۔ جو لوگ دن رات دعائیں کر رہے ہیں پھر بھی ان کی دعائیں قبول نہیں ہو رہی، جو اولاد کے لیے پریشان ہیں، جو رزق اور برکت کے لیے پریشان ہیں، ترقی کے لیے پریشان ہیں، چاہے کوئی بھی پریشانی ہو، ان کے لیے رمضان المبارک ایک خوبصورت تحفہ ہے۔ اس رمضان المبارک میں تہجد پڑھ کر اپنے لیے دعا کریں، اللہ پاک آپ کی ہر دعا کو قبول کرے گا انشاءاللہ۔ اللہ نے تمہارے لیے قیمتی تحفہ بھیجا ہے، اس رمضان اپنی ہر دعا کو قبول کروا لو، اپنی خواہشات کو پورا کروا لو، ہر درد کو سکھ میں بدل ڈالو۔ دیکھنا چاہتے ہو معجزے کیسے ہوتے ہیں، دعائیں کیسے قبول ہوتی ہیں، تقدیریں کیسے بدلتی ہیں، تو ایک بار اس رمضان میں تہجد پڑھ کر دیکھو اور اللہ سے خوب دعائیں کرو۔ دیکھنا تمہاری زندگی میں بھی معجزے ہوں گے، کرشمے ہوں گے۔ دیکھنا اللہ یہی آنسو کو خوشی کے آنسو میں بدل دے گا انشاءاللہ۔ تم اس کے لیے اپنی نیند قربان کرو اور وہ اپنی جھولی نہ بھرے، ایسا تو ممکن ہی نہیں۔ تہجد محبت کی عبادت ہے۔ تہجد ایسا مرہم ہے جس کے پاس ہر چوٹ کا علاج موجود ہے، بس تمہیں یقین رکھنا ہے، پھر وہ زخم بھی بھر جائیں گے جو تمہیں لگتا ہے کہ کبھی نہیں بھر سکتے، اور وہ قصے بھی مکمل ہو جائیں گے جو تمہیں لگتا ہے کہ انہیں کوئی مکمل نہیں کر سکتا۔ مت بھولو تمہارا رب سب کچھ کر سکتا ہے، سب کچھ۔ تہجد کی نماز اور رمضان کا مہینہ بہت گہرا تعلق ہے۔ اگر آپ کسی اور مہینے میں بھی تہجد پڑھتے ہیں، اس کے بعد دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہیں، تو آپ کی دعا یقیناً قبول ہوتی ہے۔ اس بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کئی احادیث ہیں جن میں یہ بتایا گیا ہے کہ رات کا آخری وقت ہوتا ہے، اس وقت اگر بندہ اللہ تعالیٰ سے کچھ مانگے تو اللہ تعالیٰ اسے ضرور عطا کرتا ہے، خالی ہاتھ واپس نہیں بھیجتا۔ اور اس کی عطا کے کئی درجے ہیں، کبھی تو وہ فوراً عطا کر دیتا ہے، کبھی وہ مصیبت ہٹا دیتا ہے، کبھی وہ دیر سے عطا کرتا ہے جیسے وہ بہتر جانتا ہے، اور کبھی کبھی دعا کا ثواب آخرت میں عطا کرتا ہے۔ لیکن تہجد کے وقت ہر جائز دعا ضرور قبول ہوتی ہے، خاص کر رمضان کا مہینہ ہو تو پھر قبولیت اور بھی زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ تہجد لاڈلی عبادت ہے۔ اس رمضان تہجد میں اللہ تعالیٰ سے ڈھیر ساری دعائیں مانگنا، اور رمضان میں تہجد اور بھی زیادہ لاڈلی ہو جاتی ہے، اس لیے سحری سے پہلے تہجد پڑھنے کی خوب کوشش کریں۔ اس رمضان اللہ پاک آپ کی ہر دعاؤں پر کن کہہ دے، آمین۔ رمضان کا ایک سجدہ بہت قیمتی ہے۔ یہ مبارک مہینہ ہماری دعاؤں کی قبولیت کے لیے آیا ہے، اس لیے اے بے چین دلوں والو، اس نے ہمارے لیے رمضان جیسا قیمتی تحفہ بھیجا ہے۔ اس رمضان اپنے دلوں کو چین پالو، اپنے خواہشات کو پورا کروا لو، اپنے دعاؤں کو قبول کروا لو، اپنے نصیب کو چمکا لو، اپنے ہر درد کو سکھ میں بدل ڈالو۔ اب جڑ جائیں گے ٹوٹے دل، اب سنور جائیں گی سب کی تقدیریں، اب روحیں بھی سکون پائیں گی، اب بکھرتے وجود سنبھل جائیں گے، اب روتی آنکھیں صبر پائیں گی،
کہ رمضان آ گیا ہے۔ رمضان میں ہمارے لیے آسانی بھی ہے کہ جب ہم سحری کے لیے اٹھیں تو سحری کھانے سے پہلے یا سحری کھانے کے بعد 2 رکعت، 4 رکعت یا 8 رکعت اللہ تعالیٰ کے سامنے تہجد کی نماز پڑھ لیں، اور رمضان کی برکت سے ہر بندے کا دل نرم ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ سے مانگنے کو دل کرتا ہے، شیاطین بند ہوتے ہیں، تو عبادت میں جو مزہ آتا ہے وہ عام مہینوں میں نہیں آتا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس مہینے میں رزق بڑھا دیا جاتا ہے، ہر چیز کو ترقی دے دی جاتی ہے۔ تو جب آپ اس مہینے کے اندر تہجد کی نماز پڑھیں گے، ایک تو آپ کے لیے آسان ہے کہ سحری کھانے کے لیے اٹھے، اسی کے ساتھ تہجد پڑھ لیجئے۔ دعاؤں کی قبولیت چاہتے ہو، اللہ تعالیٰ سے مال و دولت چاہتے ہو، جو بھی مانگنا چاہتے ہو، اولاد کی پریشانی ہو، رزق کی پریشانی ہو، چاہے کوئی بھی پریشانی ہو، چاہے کوئی بھی آپ کا مسئلہ ہو، جو بھی آپ کی وشز ہو، مانگ لے۔ اس رمضان تہجد میں مانگ لے، گڑ گڑا کر مانگے۔ اس وقت اپنے والدین کے لیے مغفرت مانگے، اپنے لیے ہدایت مانگے، بیماریوں سے حفاظت کے لیے دعائیں مانگے۔ ہو سکتا ہے تمہاری چاہت تم سے بس ایک قدم کے فاصلے پر ہو سکتا ہے اس رمضان کن کے معجزے ہوں۔ تمہیں کیا لگتا ہے کہ تم تہجد کسی چیز کی محبت کے لیے آئے ہو؟ نہیں، در حقیقت تو یہ ہے کہ محبت تو تمہارے اللہ کو تم سے ہو گئی ہے، اور اسی محبت کے لیے اس نے تمہارے دل میں کسی شے کی محبت ڈالی ہے، تاکہ وہ اس بہانے سے رات کے اندھیروں میں تم سے گفتگو کر سکے۔ اس نے اپنی لاڈلی عبادت تک لا کر تمہیں اپنا لاڈلا بنایا ہے۔ اور پھر رمضان، وہ تو رمضان ہے۔ رمضان میں دعاؤں کی قبولیت اور بھی بڑھ جاتی ہے۔ تہجد کیا ہے؟ یہ وہ نماز ہے جو ہم پر فرض نہیں کی گئی، تو پھر اس کا اجر اتنا کیوں ہے؟ آپ نے کبھی یہ سوچا ہے؟ اس کا اجر اس لیے ہے کیونکہ اس کا پیغام نہیں آتا، اس کے لیے خود اٹھا جاتا ہے۔ آپ کے دل میں موجود تڑپ آپ کو اٹھاتی ہے، ایسی تڑپ جو گہری نیند سے اٹھا لاتی ہے، جو ہمیں آدھی رات میں اپنے بستر پر سکون سے سونے نہیں دیتی۔ اور اس تڑپ کے ساتھ جب بندہ اپنے رب کے حضور اپنی پیشانی زمین پر رکھتا ہے تو اس کا وہ سجدہ اسے فرش سے عرش پر لے جاتا ہے۔ بندہ اپنے رب کے سب سے قریب ہوتا ہے۔ اس وقت بندے کا بہایا ہوا ہر آنسو آنکھ سے بہتا ہے اور سکون دل میں اتار دیا جاتا ہے، ہر تکلیف ہوا میں کھو سی جاتی ہے۔ اس وقت رب اتنا قریب محسوس ہوتا ہے کہ لگتا ہے بس وہ ہمیں ہی سن رہا ہے۔ وہ ہمارے اندر ایک ایسا یقین پیدا کر دیتا ہے کہ اس نے ہماری ہر مانگی ہوئی دعا کو قبول کر لیا ہے اور ہماری ہر خواہش کو صحیح وقت پر پورا کر دے گا۔ تہجد کا وقت خدا کی محبت کا عروج ہوتا ہے۔ تہجد بہت خاص ہوتی ہے، بہت خاص۔ تہجد وہ نماز ہے جس میں انسان رات کے اندھیرے میں اپنے اللہ سے ملاقات کرتا ہے۔ وہ نیند سے بیدار ہو کر اپنے رب کے آگے جھکتا ہے، مگر ضروری تو نہیں کوئی تہجد پڑھتا تو محبوب کی محبت ہی مانگتا ہو، کیونکہ وہ جو اللہ ہے نا، اس کی محبت میں بڑا سکون ہے۔ اور تہجد کی توفیق بھی جناب انہیں ملتی ہے جنہیں اللہ کو راضی کرنا ہوتا ہے۔ تہجد کے وقت کا سکون صرف وہی سمجھ سکتا ہے جس نے تہجد میں اللہ سے باتیں کی ہو، جس نے تہجد کی نماز میں بھی دنیا کی محبت نہیں، اللہ کی محبت مانگی ہو۔ تہجد وہ نماز ہوتی ہے جو ہمیں ہمارے اللہ کے بہت قریب کر دیتی ہے،
اور تہجد میں مانگی گئی دعاؤں پر نہ کن فیکن کی بارش ہوتی ہے۔ جب بندہ گر گرا کر اپنے رب سے دعا کرتا ہے تب اللہ بھی دعاؤں پر کن کہہ دیتا ہے۔ آپ کوشش تو کریں اللہ سے دوستی لگانے کی، اور جس دن آپ کی دوستی اللہ سے ہو جائے گی نا، یقین مانیں آپ کو لوگوں کی ہمدردی کی ضرورت نہیں پڑے گی اور نہ ہی ان کے پیچھے بھاگنا پڑے گا۔ اس لیے نماز پڑھو، تہجد پڑھو اور اپنے اللہ سے دوستی کر لو۔ اگر تہجد میں کوئی خاص بات نہ ہوتی تو اللہ کیوں تہجد پڑھنے والوں کے لیے پہلے آسمان پر آتا، صرف یہ پوچھنے کے لیے کہ انہیں کیا چاہیے؟ اللہ ان کی دعائیں 7 آسمانوں کے پار بھی تو سن سکتا تھا، لیکن پھر بھی اللہ ان سے ملاقات کے لیے تشریف لاتا ہے۔ تو جیسے اللہ نے تہجد کو باقی نمازوں سے جدا رکھا ہے، ویسے ہی اس نے تہجد پڑھنے والوں کو بھی سب سے جدا رکھا ہے۔ اللہ تہجد پڑھنے والوں کو سب سے خاص رکھتا ہے، اور ان کے لیے ایسے معجزے ہیں جو کسی کے لیے نہیں۔ اب اللہ 7ویں سے پہلے آسمان پر اپنے بندوں کو خالی ہاتھ لوٹانے تھوڑی نہ آتا ہے۔ سنو، تمہیں سب مل جائے گا جو تم چاہتے ہو۔ تمہارا تہجد میں اللہ کے سامنے گر گڑانا کبھی بھی ضائع نہیں جائے گا۔ اللہ تو ہر دعا پوری کرتا ہے، اور جو تہجد میں مانگی جائے اس دعا کا تو مقام ہی بہت ہے۔ مایوس نہ ہوا کریں، اللہ تمہیں بہت قریب سے دیکھ رہا ہے۔ وہ جانتا ہے کون سی اذیت تمہیں توڑ رہی ہے۔ یقین جانو یہ تمہیں جوڑا جا رہا ہے۔ اللہ تمہاری دعا، تمہاری چاہت جلد ہی تمہیں لوٹا دیں گے۔ تہجد کی توفیق مل جانا ہی اس کی اور اس میں مانگی جانے والی دعاؤں پر قبولیت کی نشانی ہے۔ تہجد کی دعائیں جب نصیب کے روبرو آ کر کھڑی ہو جاتی ہے تب کچھ بھی ناممکن نہیں رہتا۔ تب 400 گن کی صدائیں گونجتی ہے۔ تہجد کا خاموش سجدہ اور زار زار بہتے ہوئے آنسو اللہ کبھی بھی ضائع نہیں کرتا۔ جو کہانی تہجد تک پہنچ جاتی ہے پھر وہ ادھوری نہیں رہ سکتی۔ چاہت سے نصیب تک کا جو فاصلہ ہے وہ بس ایک دعا کا ہے۔ تہجد میں بہنے والا ہر آنسو اللہ سے کن کہنے کی سفارش کرتا ہے، اور اگر تمہارے نصیب میں بہتر ہوا تو تمہاری تہجد کی دعاؤں کی وجہ سے تمہیں وہ جلد حاصل ہو جائے گا جس کا تمہیں انتظار ہے، جس کے لیے تم روتے ہو، جس کے لیے تم راتوں کو اٹھ اٹھ کر دعائیں مانگتے ہو۔ جب رات کے آخری پہر اللہ تمہیں خود چنتا ہے تہجد پڑھنے کے لیے تو پھر سوچو وہ تمہیں خالی ہاتھ کیسے لوٹائے گا۔ اس لیے جب بھی رات کے آخری پہر آنکھ کھلے تو اسے بے وجہ مت سمجھ لینا۔ اس کا مطلب اللہ تم سے تہجد میں ملاقات کرنا چاہتا ہے۔ جو دکھ رات کو سونے نہ دے ان دکھوں کا مرہم تہجد کے سجدے میں ہے۔ جن تکلیفوں کا علاج کہیں نہیں ان تکلیفوں کا علاج تہجد کے سجدے میں ہے۔ نہ جانے اس وقت کن کن لوگوں پر اللہ کی آزمائش ہو، لیکن یقین کرو ایک بار آزمائش سے ہارنے کے بجائے اٹھنا سیکھو۔ خود کو مضبوط کر کے سب کچھ اللہ پر چھوڑ کر دیکھو۔ حقیقت کو تسلیم کر کے اللہ کے کن پر یقین رکھ کر توکل کر کے تو دیکھو، پھر دیکھنا کیسے روح کے اندر تک سکون ہی سکون بھر جائے گا۔ صبر کرو اور یقین رکھو سب ٹھیک ہو جائے گا، اور سب ٹھیک ہوگا یہ سوچیں سب وقتی ہے۔ خوشی بھی عارضی تھی اور تمہارا دکھ بھی عارضی ہے۔ آگے ایک نیا سفر منتظر ہے، آگے خوشیاں منتظر ہے تمہاری۔ سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے
صبر اور نماز سے مدد حاصل کرو۔ تو دیکھو جب کوئی ایسی آزمائش آ جائے کہ کوئی راستہ نظر نہ آ رہا ہو، آپ کو حق پر ہوتے ہوئے بھی مشکلات کا سامنا کرنا پڑے، تو ایسے میں اپنا اللہ پر یقین اور پختہ کر لینا، فوراً اٹھنا، وضو کرنا، خشوع کے ساتھ نماز ادا کرنا اور اللہ سے مدد مانگنا کہ اللہ آپ تو جانتے ہیں میں سب کچھ چھوڑ کر صرف آپ کے لیے یہاں تک آیا ہوں، اب مجھے ثابت قدم رکھنا، مجھے اپنے نفس کے حوالے نہ کرنا، مجھے شیطان کے وسوسوں سے بچا لینا، میں ماضی کے گناہ میں پھر پڑنا نہیں چاہتا۔ پھر دیکھنا اللہ کیسے تمہاری مدد کرتا ہے، کیونکہ یہ تو صرف تمہارے یقین کی آزمائش تھی۔ تم تو خوش نصیب ہو کہ اس نے تمہیں ہدایت دی اور اپنے راستے کے لیے چنا۔ سارے دن سب کے لیے اچھے اور سب کے لیے برے نہیں ہوتے، نہ ہی اللہ ہر انسان کو ہر قسم کی تنگی دیتا ہے۔ کچھ چیزوں میں تنگی ہوتی ہے، کچھ میں آسانی۔ انسان پریشانیوں کی گنتی کرنے کا ماہر ہے، نعمتوں کا حساب کتاب رکھنا ہمیشہ بھول جاتا ہے۔ امام شافعی کہتے ہیں آزمائش جب بہت تنگ ہو جاتی ہے تو پھر وہیں سے کھل جاتی ہے۔ نیند قربان کر کے جب روتی ہوئی آنکھیں اللہ کو مناتی ہیں نا، تب خواب حقیقت بن جاتے ہیں اور تعبیریں کن میں بدل جاتی ہیں۔ اس جہاں کے پار ایک مقام ہے جس کو عرش الہی کہتے ہیں، اور وہاں ہر صدا پہنچتی ہے، وہاں خاموش چیخیں سنی جاتی ہیں، وہاں ایک ایک پل ایک ایک آنسو کا حساب رکھا جاتا ہے۔ تو تم پرسکون ہو جاؤ، وہاں زیادتی نہیں ہوتی، ہر آنکھ سے بڑھ کر دیکھنے والا تمہارا یہ حال دیکھ رہا ہے، وہ واقف ہے ہر اس ظلم سے جو دنیا نے تم پر کیا، وہ تمہیں اس کا اجر ایسا دے گا کہ تم اپنی خوش نصیبی پر خود رشک کرو گے۔ وہ مہربان رب کچھ بھی نہیں بھولتا۔ اور کیا خبر یہ بس تکلیف کی آخری رات ہو، کیا خبر کہ اس کے بعد اس رب کے کرم کی برسات ہو۔ اللہ پر یقین والے دعا مانگنے کو کبھی معمولی نہیں سمجھتے، وہ اللہ پر توکل رکھتے ہوئے ناممکن کو بھی مانگنا جاری رکھتے ہیں۔ تم جتنی پریشانیاں لوگوں کو بتاؤ گے تم اتنے ہی پریشان ہو جاؤ گے، اور جتنی پریشانیاں تم اپنے رب کو بتاؤ گے تم اتنے ہی خوشحال ہو جاؤ گے۔ تو پریشانیاں لوگوں کو نہیں بتاؤ بلکہ ہمیشہ اپنے رب کو بتاؤ۔ صبر وہ سواری ہے جو کبھی اپنے مسافر کو گرنے نہیں دیتی، چاہے راستے کتنے ہی کٹھن کیوں نہ آئیں، کیونکہ تم جب سب ناممکن ہوتا دیکھ کر بھی صبر کرتے ہو نا، اصل میں تم معجزوں کی طرف ہی بڑھ رہے ہوتے ہیں۔ اور جس کہانی کی وجہ سے تم تہجد تک پہنچ جاؤ، اس کہانی کو اللہ تعالیٰ کیسے ادھورا چھوڑ سکتا ہے؟ سمندر کو دیکھ کر جہاں تک نظر جاتی ہے یہ محسوس ہوتا ہے کہ جیسے یہ کبھی ختم نہیں ہوگا، لیکن ایک حد پر وہ بھی ختم ہوتا ہے۔ بالکل اسی طرح جب مشکل وقت آتا ہے تو یقین رکھا کرو کہ یہ وقت بھی گزر جائے گا، کیونکہ اللہ رحم کرنے والا ہے۔ وہ جس نے مچھلی کے منہ میں بند اپنے بندے کے دل کی صدا سن لی، تمہیں کیا لگتا ہے اس کو تمہارے ٹوٹے دل کی صدا نہیں سنائی دیتی ہوگی؟ نا امید کبھی نہ ہونا، کیونکہ معجزے مشکلوں میں ہی ہوتے ہیں۔ جب ہم اللہ سے کسی بڑے شے کی خواہش کر بیٹھتے ہیں نا، پھر اللہ ہمارا صبر آزماتا ہے، ہمارے یقین کا امتحان لیتا ہے۔ وہ صبر کے ذریعے ہمیں اس شے کے قابل بناتا ہے کہ جو ہم نے اس سے مانگی ہو۔ صبر سے بندہ نکھرتا ہے، سنورتا ہے، اس کا کردار مضبوطی کا دامن تھامتا ہے، اور بندہ جتنا بھی صبر کرتا ہے اس کا صبر کا اجر اتنا ہی دگنا ہوتا چلا جاتا ہے۔ وہ دعا جو تم اتنے عرصے سے مانگ رہے ہو،
وہ دعا جس کے لیے تمہارا دل ہر وقت بے چین رہتا ہے، وہ دعا جس کے قبول ہونے کی طرف دن بدن بڑھتی جا رہی ہے، وہ دعا جو تم اتنی لگن سے مانگ رہے ہو، تمہارا اللہ وہ دعا رد نہیں کرے گا۔ وہ تو کوئی بھی دعا رد نہیں کرتا، بس تمہیں صبر اور یقین کرنا ہے۔ تمہارا اللہ کہتا ہے صبر اور نماز سے مدد حاصل کرو، وہ بہترین وقت پر بہترین فیصلہ فرمائے گا، اور اس کا چنا گیا وقت ہی بہترین وقت ہوتا ہے۔ جان لو آزمائشیں وقتی ہوتی ہے، جتنی جلدی آزمائشوں سے مایوس ہونے کے بجائے رب سے لو لگا لینا، اتنی جلدی آزمائشوں سے دستبردار بھی ہو جاؤ گے۔ ایک بات ہمیشہ یاد رکھو، ہزاروں مسائل کا ایک حل ہے، وہ ہے توکل۔ جہاں توکل ہونا وہاں شکوے نہیں ہوتے، جہاں توکل ہو وہاں دل کبھی بے سکون نہیں ہوتا۔ اگر پھر بھی لگتا ہے کہ ہمت باقی نہیں اب، تو جان لو وقت آزمائش اب ختم ہونے کو ہے۔ مصیبت میں صبر اور نماز وہ دو کنجیاں ہیں جو آپ کو اللہ تعالیٰ کا ساتھ دلاتی ہے، ان کے بغیر یہ ساتھ نہیں ملتا۔ اس لیے کوئی مصیبت آئے تو نماز میں زیادہ توجہ اور لگن ہونا چاہیے۔ مصیبت میں خاموشی کے ساتھ اللہ کی رضا پر راضی ہو کر جو کچھ موجود ہے اس پر شکر کرنا، اور اللہ سے آگے اچھی امید رکھنا صحیح معنی میں صبر ہے۔ امید نہ چھوڑنا، یہ شیطان تمہیں ورغلا رہا ہے، تم سے تمہاری طاقت، تمہارا یقین چھین کر بالکل تنہا کر دینا چاہتا ہے۔ تم سجدے نہ چھوڑنا، تم تہجد میں آنسو بہانا ترک مت کرنا، تم سب پالو گے۔ مایوسی کے بادل ہٹاؤ خود سے، بس اس کی مان کر جھکتے جاؤ، جس میں وہ راضی وہ کام کرتے جاؤ، اور پھر تم دیکھو گے کن فیکن کے نظارے۔ وہ خوب جانتا ہے کون کس حال میں ہے، وہ جانتا ہے کون بے بس اور کون صبر کی آخری انتہا پر ہے، اور جتنا مشکل وقت ہوگا تم اتنا اس کو قریب پاؤ گے۔ تم روشنیوں کے رب کو رات کے اندھیروں میں پکارو، وہ تمہیں بھی معجزوں کی صبح عطا کر کے راضی کر دے گا۔ جب وہ اللہ رات کے آخری پہر تمہیں ملاقات کے لیے بلاتا ہے، تب وہ تمہیں اپنے در سے خالی ہاتھ نہیں لوٹاتا۔ تہجد کی نماز کے لیے جاگنا اللہ کی بے شمار نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے۔ تم روشنیوں کے رب کو رات کے اندھیروں میں پکارو، وہ تمہیں بھی معجزوں کی صبح عطا کر کے راضی کر دے گا۔ اللہ کے ڈر سے ایک گناہ چھوڑنا لاکھ تہجد اور نوافل سے بہتر ہے۔ کیا یہ معجزہ نہیں کہ رات کی تاریکی میں اللہ نے تمہیں تہجد کی لگن لگائی ہے؟ تہجد کا وہ پہر جب دنیا آنکھیں بند کیے سو رہی ہوتی ہے، اسی پہر تو اللہ اپنے معجزوں کے دروازے کھولتا ہے۔ تہجد محبت کی عبادت ہے، تہجد ہر درد کی راحت ہے۔ تہجد کی دعاؤں کے لیے تو 7 آسمانوں کے پردے ہٹا دیے جاتے ہیں، تو پھر اللہ ایسے معجزے کرتا ہے جو نہ کبھی زمین والوں نے دیکھے ہوتے ہیں اور نہ آسمان والوں نے۔ جو تمہیں تہجد کے سجدوں کا عادی بنا سکتا ہے، وہ رب تمہاری لاحاصل دعاؤں کو حاصل بھی بنا سکتا ہے۔ خوبصورت کہانیاں حقیقت یوں ہی نہیں بن جاتی، ان میں صبر، توکل اور دعا بے مثال ہوتی ہے۔ آسمان سے نزول معجزوں کا ہوتا ہے جب ہر تکلیف غم مٹا دی جاتی ہے۔ مان لو، جان لو، سر تسلیم خم کر لو اس پر کہ مانگی جو دعا جائے تہجد میں اگر، قبولیت کے تحفے سنگ اپنے ضرور لاتی ہے۔ تہجد بہت طاقتور عبادت ہے کیونکہ یہ ثواب یا گناہ کے خوف سے عاری ہے۔ تہجد تک انسان تب پہنچتا ہے جب ساری حسرتیں دل کا ساتھ چھوڑ دیتی ہے۔ پھر انسان یہ نہیں سوچتا کہ اتنا ثواب ملے گا یا اتنا گناہ ملے گا۔
تب بس انسان یہ سوچتا ہے کہ اللہ ملے گا، اللہ سے ملاقات ہوگی۔ تہجد میں کچھ تو خاص ہے، تبھی میرے اللہ نے اس کو اتنی فضیلت والی عبادت کہا ہے۔ کچھ تو خاص ہے، تبھی اللہ اپنی اس عبادت کے لیے پہلے آسمان پر آتا ہے۔ کچھ تو خاص ہے، تبھی اللہ کسی کو چنتا ہے، جس کو چن لیتا ہے پھر اس کے لیے معجزے کرتا ہے۔ نماز تہجد اللہ تعالیٰ کے قرب حاصل کرنے اور اللہ تعالیٰ سے راز و نیاز کی باتیں کرنے کا بہترین وقت ہوتا ہے۔ اللہ پاک کو انسان کا نیند سے بیدار ہو کر اس کے سامنے سجدہ ریز ہونا اور آنسوؤں کے موتیوں سے اپنی التجا، اپنی دعائیں طلب کرنا بہت پسند ہے۔ یہی وہ وقت ہوتا ہے جب انسان کو مقام سے نواز دیا جاتا ہے۔ فرض نماز کی ندا تو ہر کوئی سنتا ہے، مگر تہجد کی نماز کی ندا خاص لوگ ہی محسوس کرتے ہیں۔ تمہیں کیا لگتا ہے کہ جو دعائیں تم تہجد میں مانگتے ہو وہ قبول نہیں ہوں گی؟ کبھی کبھی بہت پہلے مانگی گئی دعا بھی قبول ہو جاتی ہے، اور جب وہ قبول ہوتی ہے تو ہم بے ساختہ کہتے ہیں، یا اللہ یہ دعا تو میں نے بہت پہلے مانگی تھی، تجھے یاد تھی؟ ایک دن تم ان دعاؤں پر بھی یہی کہو گے جو تم اب مانگتے ہو۔ کن فرمانا مشکل کام تھوڑی نہ ہے اللہ کے لیے۔ جب وہ کن فرماتا ہے تو بس ہو جاتا ہے اور ہر چیز وجود پا جاتی ہے۔ مگر ضروری تو نہیں کوئی تہجد پڑھتا تو وہ کسی انسان کی محبت ہی مانگتا ہو، کیونکہ وہ جو اللہ ہے نا، اس کی محبت میں بڑا سکون ہے۔ اور پھر تہجد کی توفیق تو جناب انہیں ملتی ہے جنہیں اللہ کو راضی کرنا ہوتا ہے۔ تہجد ایک امید ہے، جب سب کچھ نا امید نظر آتا ہے۔ تہجد تو اللہ کو اپنا بہترین دوست بنانے کا سب سے بہترین ذریعہ ہے۔ ایسے ہی تو تم نہیں اپنی نیند چھوڑ کر تہجد تک آ جاتے ہو۔ اس نماز کا بلاوا تو عرش سے آتا ہے۔ تہجد کا سجدہ کن فیکن تک لے جاتا ہے۔ یہ جو مایوسی ہے یہ آج ہے، کل کہانی ختم ہو جائیں گی۔ اللہ نے اتنا سکون کائنات کے کسی وقت میں نہیں رکھا جتنا تہجد میں رکھا ہے۔ تہجد ایسا پردہ ہے جو تمہارے اور اللہ کے درمیان حائل ہونے والے فاصلے سے اٹھ جاتا ہے، تاکہ نہ تمہارے مانگنے کی مشکل آئے نہ اس کی عطا دیکھنے میں۔ تہجد محبت کرنے والوں کے لیے اللہ کی طرف سے ملاقات کا دعوت نامہ ہے۔ میں نے دیکھا ہے تہجد کی نماز پڑھنے کے بعد ناممکن کو ممکن ہوتے ہوئے۔ تہجد میں مانگی گئی ہر دعا قبولیت کی دعا ہے، اور جو تمہارے دل میں دعا کی ترغیب لایا ہے اسی نے اس کو قبول کرنے کا بھی تم سے وعدہ کر رکھا ہے، اور وہ وعدہ خلافی نہیں کرتا۔ ہو سکتا ہے راستہ تمہاری پسند کا نہ ہو، مگر یہ بھی تو ممکن ہے کہ یہ راستہ تمہیں اسی منزل کی جانب لے جا رہا ہو جہاں تم جانا چاہتے ہو۔ کیا ہی خوش نصیب ہے وہ شخص جس کو تہجد کے لیے چن لیا جاتا ہے۔ نماز اگر محبت ہے تو تہجد اللہ سے عشق کا احساس ہے۔ اللہ ہمیں نماز والی محبت اور تہجد والا عشق نصیب فرمائے۔ تہجد میں آنکھ سے بہنے والا ہر آنسو رب سے دعاؤں پر کن کہنے کی سفارش کرتا ہے۔ رات کے پہر جب ساری دنیا نیند کے آغوش میں ہو اور آپ اللہ کی عبادت میں مشغول ہوں، تہجد کی دعائیں تو معجزوں کا عکس ہوتی ہے۔ فرش پر ہاتھ اٹھاؤ گے تو عرش پر اللہ کو پاؤ گے۔ رات کے تاریک ترین پہر میں جب کوئی شخص اپنے رب کے حضور حاضر ہوتا ہے تو وہ رب اس بندے کے دل میں آنے والی ہر دعا کو قبول کرتا ہے۔ تمہاری ہر ناممکن خواہش تہجد ممکن بنا سکتی ہے۔ ہر تکلیف سے تہجد تمہیں شفا دلا سکتی ہے۔ تم سوچ بھی نہیں سکتے کہ ایک تہجد تمہیں کیا سے کیا دلوا سکتی ہے۔ تہجد معجزات کا دوسرا نام ہے، اور تہجد کی طاقت تو ایسی ہے کہ زندگی دنوں میں بدل جاتی ہے اور کبھی کبھار تو لمحوں میں۔
رات کی تاریکی کا ایک ایسا لمحہ جب ایک محبوب اپنے محبوب سے سجدہ ریز ہوئے سرگوشیوں میں ملاقات کرتا ہے، یہ وہ لمحہ ہے جب عرش اور فرش میں کوئی فاصلہ باقی نہیں رہتا، نہ آنسوؤں پر اختیار رہتا ہے نہ دل پر۔ محبت اپنے جو بن پہ ہوتی ہے، انمول موتیوں کا ایک کارواں جب چشم محبوب سے رواں ہوتا ہے تو عرش سے آتی ہے ایک آواز کہ اے میرے محبوب بندے، مانگ تو کیا مانگتا ہے، بول تو کیا چاہتا ہے۔ الفاظ لب سے نکلتے ہی عرش سے آتی ہے ایک صدا، کن۔ فقیروں کا محبوب وقت کہ جب شہنشاہوں کے شہنشاہ کے سامنے فقیر اپنی دکوں کی پوٹلی رکھتا ہے اور برکتوں اور سعادتوں کے خزانے لے کر اٹھتا ہے، یہ وہ وقت ہے جب مولا دیتا نہیں بلکہ لٹاتا ہے، بس خوش نصیب ہی جھولیاں بھر بھر لے جاتے ہیں۔ من چاہی مرادیں جلدی نہ بھی ملیں تب بھی ایک سکون، وہ اطمینان تو مل ہی جاتا ہے، اور وقت آنے پر من چاہی چیزیں، من چاہی مرادیں بھی پوری ہو جاتی ہیں۔ تہجد و محبت کا آخری مرحلہ ہے جب انسان خود کو گنوا کر اللہ پاک کو ڈھونڈنے نکلتا ہے۔ یہ وہ مرحلہ ہوتا ہے جہاں محبتوں کی طلب نہیں رہتی، بس محبت بنانے والے کی جستجو لگ جاتی ہے۔ بات یہ ہے کہ محبت تو سب کو مل جاتی ہے، مگر تڑپ کسی کسی کو نصیب ہوتی ہے، اور جس کو تڑپ نصیب ہو جاتی ہے اس کا نصیب اللہ بن جاتا ہے۔ بس پھر معاملہ کن کی حدود سے آگے بھی نکل جاتا ہے، اور جو نہیں ہونا ہوتا وہ بھی ہو جاتا ہے۔ تہجد کا خاموش سجدہ اور زار زار بہتے ہوئے آنسوؤں کو وہ کبھی بھی ضائع نہیں کرتا۔ جب گزارش لاڈلی عبادت میں کی جائے تو لاڈلے کی دعا کہاں ادھوری رہ سکتی ہے۔ کائنات جو بھی کہے پھر وہ ہو کر رہتا ہے جو اس کا بندہ اسے مانگ لیتا ہے۔ تم روشنیوں کے رب کو تہجد میں رات کے اندھیروں میں پکارو، وہ تمہیں بھی معجزوں کی صبح عطا کر کے راضی کر دے گا۔ رات کی تنہائیاں اللہ کے ساتھ ہی تو کٹتی ہے، تہجد ہم جیسوں کے لیے اس کا خاص تحفہ ہے۔ تہجد پڑھنے والوں کی تو وہ دعائیں بھی قبول ہو جاتی ہے جن کا ذکر انہوں نے کبھی اپنے آپ سے بھی نہیں کیا ہوتا۔ تہجد کی نماز کے لیے کسی عمر کی پابندی نہیں، جس کے کام رکے ہوں، مشکلات میں ڈوبے ہوں، سکون کی تلاش میں ہوں، اولاد کی پریشانی ہوں، یہ وہ وقت ہے جب سب کی سنی جاتی ہے، بس نیند کی قربانی دینی ہے اور اس رب کو راضی کرنے لگ جانا ہے۔ وہ بندے کے بہت قریب ہے، اور وہ قریب ہو کر وہ حاجات بھی سنتا ہے، بس عمل کرنا پڑتا ہے، قربانی دینی پڑتی ہے، پھر سب کچھ عطا ہو جاتا ہے۔ اللہ کو معلوم ہوتا ہے کہ اس کا بندہ کب اسے پکارے گا، کب اس کی طرف دوڑ کر جائے گا، کب بے چین ہو کر یا اللہ بلائے گا۔ وہ انتظار کر رہا ہوتا ہے تمہارا۔ کبھی سنی ہے ایسی محبت جو فجر سے ذرا پہلے ساتویں آسمان پر نور کی مانند ہوتی ہے، خود پکارتی ہوئی، دعائیں قبول کرنے کے لیے تمہیں بلاتی ہوئی، اور تب جو اس کی آواز پر لبیک کہتے ہیں ان کے لیے وہ اللہ سے میرے پیارے اللہ بن جاتا ہے، دوست، مددگار، سننے والا، غم دور کرنے والا اللہ پاک۔ فرض نماز کے بعد تہجد وہ واحد نماز ہے جو اللہ سے کن کہلوانے کی طاقت رکھتی ہے۔ جب تم اپنی نیند قربان کر کے اس سے ملاقات کے لیے اٹھ کھڑے ہوتے ہو، وہ تم سے پہلے ملاقات کی اس جگہ پر موجود ہوتا ہے اور فرشتوں کو حکم دیتا ہے کہ انتظام کرو شکر کے صلے کا، تیار رکھو کن فیکن کا تحفہ۔ پھر فرشتے پوچھتے ہیں یا اللہ آج ایسا کون سا مہمان آ رہا ہے؟ تہجد تو محبت کا خاص تحفہ ہوتی ہے، اتنا خاص کہ اللہ اپنے بندے سے اس پردے میں ملاقات کرتا ہے جہاں کوئی تیسری ذات موجود نہیں ہوتی۔ تہجد کی نماز معجزوں کا ذریعہ ہے۔ جب تمہیں سارے راستے بند نظر آتے ہیں نا، تب بھی وہ ایک راستہ کھولے رکھتا ہے، تہجد کا راستہ۔ اندھیری رات کی کروٹ پر اپنا بستر چھوڑنے والے
اپنا ایک انداز رکھتے ہیں، خدا کو ہمراز رکھتے ہیں۔ تہجد ایک ایسا مرہم ہے جس کے پاس ہر چوٹ کا علاج موجود ہے، بس تمہیں یقین رکھنا ہے، پھر وہ زخم بھی بچ جائیں گے جو تمہیں لگتا ہے کہ کبھی بھی بھر نہیں سکتے، اور وہ قصے بھی مکمل ہو جائیں گے جو تمہیں لگتا ہے کہ انہیں کوئی مکمل نہیں کر سکتا۔ اور مت بھولو، تمہارا رب سب کچھ کر سکتا ہے، سب کچھ۔ آسمان پر اللہ جانتا ہے کہ اس کا بندہ انتظار کر رہا ہے، اور یقیناً وہ آپ کو مایوس نہیں کرے گا۔ اللہ آپ کا انتظار دیکھ رہا ہے۔ یقین جانیے یہ درد کا ڈھیر، ان گنت آرزو، یہ تمہارے غم اور تمہاری ہر دعا کا جواب رات کے ایک تہائی حصے میں ملے گا۔